پڑا، جنگل سے جانور باہر نکل کر آ کر زبور سنتے تھے، داؤد کی آواز سنتے تھے، ایسی آواز تھی. تو اللہ کہے گا سنا. اچھا ادھر داؤد علیہ السلام یا جنت کی حوروں کی آواز، اور جنت میں جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے میوزک اور دھن بنائیں گے. ہر درخت سے الگ ایک دھن، ہر پتے سے الگ ایک دھن. اور جنت کی عورت یا داؤد علیہ السلام کا سر یا ساز یہ آواز، یہ جب ملیں گے اور داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کی حوروں پر چھا جائے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا مزہ آیا. تو اللہ کہیں گے اس سے اچھا سنو. کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب، اے محمد آجا اب تو سنا. اب میرے نبی آئیں گے اور میرے رب کے نغمے گائیں گے اور جنت ساز بنے گی. یہ آواز، یہ ساز، یہ آواز جنت والوں کو اپنا آپ بھول جائے گا. دنیا میں میوزک نہ سننے کی قیمت اب لے لو. پھر میرا اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ بڑا زبردست ہے. تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے بھی اچھا سناؤں؟ تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا وہ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اب تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا. اے رضوان، اے رضوان. رضوان جنت کا بڑا فرشتہ ہے. رضوان پردے ہٹا، میرے رب، میرے بندے آج میرا دیدار کریں، میری آواز سنیں. تو ایسے عرش کے پردے ہٹیں گے، اور جب پردے ہٹیں گے تو میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے. پھر میرا رب قرآن سنائے گا. اب ساز نہیں بجے گا، اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک تبدیلی اور آئے گی. پہلے آپ صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے. اچھی آواز کانوں سے جاتی ہے، آگے ایک سیل ہے جو اس کو کیچ کرتا ہے، تو اس ایک سیل کے مزے میں آدمی ڈوب جاتا ہے. جب اللہ سنائے گا اور اللہ قرآن پڑھے گا اور اللہ ہم کلام ہوگا تو پوری باڈی میں جتنے سیل ہوں گے وہ کان بن جائیں گے، اور ہر سیل سے اللہ کی آواز اندر جائے گی، ہر سیل سے. اگر موت ہوتی تو آج سب مر جاتے. موت مر گئی نا، سنیں گے. اور صرف کانوں سے نہیں، کانوں کی لذت آدمی کو گم کر دیتی ہے. تو جب پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا اور اس میں سے آواز اندر جائے گی تو کیا لذت ہوگی، میں اسے کہاں سے بیان کروں، میرے پاس الفاظ کہاں سے ہیں. میرے بندے فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. میرے بندے کو جنت مبارک ہو، اعلی زندگی مبارک ہو، میری رضا بھی مبارک ہو، جنت کے پھل مبارک ہوں. یلبسون ثیابا خضرا، ریشمی جوڑے پہناؤ سبز رنگ کے. یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہناؤ. آج دنیا میں سونا حرام ہے مرد کے لیے، جنت میں اللہ خود پہنائے گا. دنیا میں شراب حرام ہے اور جنت میں خود پلائے گا. وسقاہم ربہم شرابا طہورا، سب سے اعلیٰ سب سے نیچے والے جنتی خود ڈال کے پیئیں گے. ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، نیچے والے خود پیئیں گے. ان کو پلانے والے بھی نوکر ہیں، لیکن تعبیر ہے تاکہ درجات کو مختلف بتایا جا سکے. اس سے اوپر درجہ ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، انہیں زنجبیل کی شراب نوکر و حوریں بیویاں پلا رہی ہوں گی. اس سے اوپر وی وی آئی پی لوگ ہیں جہاں واہ 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 واہ، پلانے والا حسین ہو تو پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے نہیں؟ تو جنت کی حور پلائے گی تو مزہ اور ہوگا، جنت کا خادم پلائے گا تو مزہ اور ہوگا. وہ بھی بڑے حسین ہیں. یطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، وہ تو موتیوں کی طرح ہیں. اور جنت کی حوریں کامثال اللؤلؤ المکنون کانہن الیاقوت والمرجان. ساقی خوبصورت ہو تو پینے کا مزہ بڑھ جاتا ہے.
اور سب سے وی آئی پی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا۔ تو جب اللہ ساقی ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ بھائیو، پیدائش سے لے کر آگے تک کیا ہونے والا ہے یہ سب اللہ نے بتایا ہے، اور اس میں واسطہ اور بنے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیچ میں واسطہ۔ یہ سب کچھ اگر ہمارے نبی نہ ہوتے قرآن کہاں ہوتا؟ نبی نہ ہوتے تو دین کہاں ہوتا؟ نبی نہ ہوتے تو توحید کون بتاتا؟ ہمارے نبی نہ ہوتے تو زنا اور نکاح کا فرق کون بتاتا؟ ہمارے نبی نہ ہوتے تو ظلم اور عدل کا فرق کون بتاتا؟ شرک اور توحید کا فرق کون بتاتا؟ جنت اور جہنم کون بتاتا؟ سیدھے راستہ کون بتاتا؟ غلط راستے کی پہچان کون کرواتا؟ اللہ کو راضی کرنے کی راہیں کون سمجھاتا؟ شیطان کی راہوں سے بچنے کے طریقے کون بتاتا؟ اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہیں اللہ نے حبیب بنایا، محبوب بنایا، اور اپنی محبت میں کئی ناموں سے نوازا۔ جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کو کئی نام دیتا ہے، ایک نام نہیں دیتا، کئی نام دیتا ہے۔ جیسے ماؤں کو دیکھو، وہ کہتی میرا لال، میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، نہیں کہتی؟ ایک نام سے کیوں نہیں پکارتی؟ میرا بلال، میرا بلال، میرا اتنا نہیں کہتی، نہیں، کبھی میرا چاند، میرا تارا، میرا جگر، میرا کلیجہ، میری ٹھنڈک، میرا یہ، میرا وہ۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ محبت کو الفاظ زیادہ چاہیے تو پھیلاؤ مانگتی ہے، پھیلاؤ مانگتی ہے، تو اس پھیلاؤ کو ماں پھر مختلف الفاظ لے کر اس کو وہاں سے گزارتی ہے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو صرف محمد نہیں کہا، ایک ہی حدیث میں کہا، میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، میں محمد، میں احمد، میں ماحی، میں حاشر، میں عاقب، میں فاتح، میں خاتم، میں ابو القاسم، میں طٰہٰ، میں یاسین۔ 10 تو ایک ہی حدیث میں نام ہیں، اور راشد اور رشید اور حامد اور محمود اور مزمل اور مدثر اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی الی اللہ اور سراج منیر اور رحمت للعالمین اور کافۃ للناس بشیر و نذیرا۔ یہ قرآن نے پھر جو اللہ نے اپنے حبیب کو قرآن میں اٹھایا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سب اللہ اپنے حبیب کو اٹھا رہا ہے، میرا حبیب ایسا 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 ایسا۔ ارے پاناما والو، تم بھی اس کی غلامی میں آ جاؤ۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو بھائیو، یہ ساری گھاٹیاں ان تک پہنچانے ان سارے مراحل سے کامیاب ہو کر گزرنے کے لیے میرے نبی ایک زندگی لائے جس کا نام اسلام ہے۔ اختم بکتابہم الکتب وبدینہم الادیان وبشریعتہم الشرائع۔ میرے نبی وہ ہیں جن کے آنے پر کتابیں ختم، شریعت ختم، دین ختم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے رب نے دین مکمل کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں، صورت میں، آپ کی زندگی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ جو کہا کرتے جاؤ، جس سے روکا ہٹتے جاؤ، جدھر بلایا چلتے جاؤ، جہاں سے ہٹایا ہٹتے جاؤ، تو تمہاری منزل خود بخود طے ہوتی جا رہی ہے اور تم اپنے اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہو۔ ایک ایک سنت تمہیں اللہ کی بارگاہ میں عظمت اور اونچائیوں تک پہنچائے گی، ایک ایک سنت تمہیں اللہ کے قریب کرے گی۔ تمہارے بزرگوں نے ایک ایک ڈالر جوڑا اور تم پاناما میں موجود ہو۔ جو شروع میں آئے تھے ان سے پوچھو کہ انہوں نے ایک ایک ڈالر کیسے جوڑا تھا، تب آج تم یہاں موجود ہو۔ قیامت کا دن ڈالر تو نظر نہیں آئے گا، ایک ایک سنت کی قدر نظر آئے گی، قیمت نظر آئے گی۔ آپ دیکھتے نہیں ہو ایک نمبر سے لوگ فیل ہو جاتے، ایک ووٹ کم پڑتا ہے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، ایک نمبر کم آتا ہے اور بچہ پاس ہوتے ہوتے فیل ہو جاتا ہے۔
قیامت کے دن ایک ایک سنت کی قیمت لگنے والی ہے. اپنے نبی کی نقل اتار